السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، یہ رمضان کے درس قرآن کا آج الحمدللہ تیسرا دن ہے۔ جیسے کہ وہ پہلے دن بتایا تھا کہ مہینہ جو ہے قرآن کا ہے، اس لیے شروع کے 2-4 دن جو ہے ہم قرآن کی اہمیت کے بارے میں، قرآن کی عظمت ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم 2 آیتیں ایسی دیکھیں گے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ان کی سفارش جو ہے ہمارے حق میں ہونے والی ہے۔ تو یہ کب ہونے والی ہے اور کب سفارش ہمیں ملنے والی ہے اور کب سفارش نہیں ملنے والی ہے، یہ سارا دار و مدار قرآن پر ہے۔ اس کے اندر جو ہے اس کے تعلق سے آج 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ہم یہاں پر مطالعہ کریں گے۔ ہمیں ہر مسلمان جو دنیا کا ہے اسے اتنا پکا یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کسی کی سفارش کریں گے تو وہ شخص جنت میں جانے بغیر نہیں رہے، اس کا تو بیڑا پار ہوگا۔ ہر مسلمان کا عقیدہ، ہر مسلمان کو اس بات پر بھروسہ ہے۔ لیکن اگر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کسی کے بارے میں شکایت کریں گے تو وہ آدمی کیا جہنم میں جائے بغیر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جس شخص کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہ جنت میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ تو جس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے وہ جہنم میں جائے بغیر نہیں رہنے والا، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اعلیٰ ہے سب سے۔ تو اس بات کو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کس بارے میں کریں گے؟ سفارش کا تو ہمیں بہت گمان ہے، بہت امیدیں لیے ہوئے ہم جی رہے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے، لیکن سفارش کا کرائٹیریا کیا ہے اور وہ کرائٹیریا میں شکایت کس کی ہوگی، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور اس وقت قیامت کا منظر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے برپا ہوگی، لوگ جو ہے فوج در فوج اٹھ کر چلے آئیں گے اور لوگ پچھتانا شروع کریں گے قیامت کا منظر دیکھ کر جو گنہگار ہیں۔ اس وقت رسول کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شکایت کریں گے۔ سوچئے، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امیدی میں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت جو سفارش کا جو کرائٹیریا ہے وہ کرائٹیریا قرآن ہے۔ قرآن کو چھوڑنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے تو سیدھی بات ہے، سفارش کس کی کریں گے؟ جس نے قرآن کو اپنایا اس کی سفارش کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو پانا یا سفارش کو نہیں پانا، یہ سارا کا سارا دار و مدار قرآن پر ہے۔ اس بات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن جو ہے وکیل بن کر آئے گا، اور قرآن پڑھنے والا یعنی وہ پڑھنا سمجھ کر پڑھنا، جو اتباع کل ہم نے دیکھا سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرنے والا، اس کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے والا، وہ پڑھنے والے کے تعلق سے جو ہے قرآن اس وقت تک وکالت کرے گا کہ جب تک کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے، جنت میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑے گا اسے۔ اور جو قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے لوگ دنیا میں، اس کے خلاف وکالت کرے گا قرآن آ کر قیامت کے لیے، اس وقت تک حجت کرے گا، اس وقت تک کرے گا جب تک کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، اور اس حدیث کو سپورٹنگ جو ہے اس قرآن کے اندر جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، میری قوم، یہ کسی غیر مسلمان کے تعلق سے جو ہے ہندو، برہمن، سکھ، عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں نہیں کہ قومی۔ عربی اگر نہیں سمجھتا تو جا کر پوچھئے قومی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ قومی کے مطلب میری قوم۔ یہ مسلمان جو آپ کو کلمے کے دعوے دار ہے، ان کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت رہے گی، یہ میری قوم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ تو سوچئے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کس کے خلاف شکایت کریں گے، وہ مسلمان کا نام کتنا ہی گاڑا ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، محمد مسلم ہو، عبد الاسلام ہو، عبد القرآن ہو نام، رسول کی شکایت کے آگے اس کے کچھ نہیں چلنے والا۔
تو گھوم پھر کر بات وہیں پر آتی ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کو اپنانا چاہیے زندگی میں، قرآن سے احکامات، قرآن سے سبق حاصل کرنا ہے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایت کے اندر ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ اسی مضمون پر جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 40، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ کا بہت نرالا ہے۔ جیسا کہ انسان کو پچھتاوا جب ہوگا تو اس کو کس طرح سے کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر انداز ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ، پھر جب کیسا ہوگا، پھر تب تمہارا حال کیا ہوگا؟ آج تو بہت یہاں پر کود رہے، ناچ رہے ہو، اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر ایک امت پر ایک گواہ لائیں گے، اور ان پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیں گے، آپ کو گواہ لائیں گے، یعنی ایک قوم، یہ مسلمان قوم پر گواہ لائیں گے آپ کو بنا کر۔ اعلیٰ شہید کے مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، بہت فخر کے اندر گھمنڈ میں صرف کلمے کی اور ایمان کی دعوے داری پر جو ہے دنیا میں دندناتے پھر رہے ہو، اس دن تمہارا حال کیسا ہوگا جس دن ہر امت کے خلاف ہم ایک رسول لائیں گے اور تمہارے خلاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لائے۔ اس کے بارے میں قصہ حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ذرا قرآن پڑھ کر سنائیے، تو حضرت آپ نے فرمایا کہ آپ تو خود قرآن ہے، میں کیسا سناؤں؟ تو بتایا کہ آپ کے منہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرات بھی بہت اچھی تھی۔ تو جب آپ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، جب اس آیت پر آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ حسبک، رک جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب رک کر جو تلاوت کرنا رک کر جب آپ چہرہ اوپر اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس، مجھے تمہارے خلاف گواہی دینا پڑنے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے لوگوں کے ساتھ تھے اور کن لوگوں کے خلاف تھے۔ ہم ان کا کلمہ پڑھ کر وہ جو جس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزاری، ویسی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کو اپنانا پڑے گا، قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے، قرآن پر غور و فکر کر کے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اسی صورت میں، قرآن کو پکڑنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم امیدوار ہو سکتے ہیں، مستحق ہو سکتے ہیں، ورنہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہم پر لاگو ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں قیامت کے دن شکایت کریں گے، اور خدا نہ خواستہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اگر آ گئی ہمارے خلاف تو ہم جہنم میں جائے بغیر نہیں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔